بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الجنۃ اجمعین۔ آج انشاءاللہ ہم درس تصوف شروع کریں گے۔ پہلا درس تصوف ہے۔ تصوف کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے۔ تصوف وہ نہیں ہے جسے لوگ عرف میں تصوف سمجھتے ہیں، یعنی رہبانیت، مزاروں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملنگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کلندر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کتب بنا ہوا ہے، کوئی مجذوب بنا ہوا ہے، یہ نہیں ہے، یہ سب تصوف نہیں ہے۔ یہ جو ہے رہبانیت ہے، یہ شریعت میں مذموم ہے، غلو فی الدین ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کو بہت پہلے ہی میں اپنے پہلے والے کلپ میں، اس سے پہلے والے کلپ میں تفصیل سے اس بات کو میں نے بیان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ درس تصوف میں بھی الاقتصاد فی الطاعہ، یعنی اطاعت میں معتدل رائے اختیار کرنا، اس حوالے سے بھی آگے آئے گا۔ لیکن ابھی ہم درس تصوف میں اخلاص جو ہے اس سے شروعات کریں گے کہ اخلاص جو ہے کیا ہے، اخلاص کی ہماری شریعت میں کیا اہمیت ہے۔ اچھی نیت ہونی چاہیے، کوئی عبادت کریں تو اچھی اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، کسی کی مدد کریں تو اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، حج کریں تو اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں چاہے وہ فرض صدقہ ہے یا نفل صدقہ ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر یہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، مطلب یہ سب فضول ہوگا، پھر یہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے جو ہمیں قرآنی آیات کیا درس دیتی ہیں اخلاص کے حوالے سے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد حدیث جو ہے یہ کیا کہتی ہیں اس کو بھی آپ جو ہے سماعت فرمائیے گا۔ پہلے تو آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ نے فرمایا کہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے دین میں خالص ہو کر، خالص مسلمان ہو کر اللہ کی عبادت کریں اللہ کی رضا کی نیت سے، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے لیے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت سے بالکل جو ہے وہ عبادت کریں اللہ کی۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اخلاص کا درس ملتا ہے قرآن کی اس آیت میں۔ اسی طرح اگلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون ہرگز نہیں پہنچتا، یعنی قربانی کا خون اور جو گوشت ہے وہ تمہیں ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی تم جو اتنی محنت تم نے کری ہے، جو جانور لیا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اس کو کھلایا پلایا، اسے اپنے سے مانوس کیا، تو یہ محبت ہے، تمہاری محبت اس سے بڑھ گئی، تم نے مالی اعتبار سے محبت ہو گئی اور جانی اعتبار سے بھی اس سے محبت ہو گئی، لیکن پھر بھی تم اسے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے حکم کی اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اس کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہو۔ تو یہ تقوی ہے، اللہ کے لیے سب کیا ہے، تو یہ تقوی جو ہے، اخلاص جو ہے، یہ اللہ کی جانب پہنچتا ہے۔ یہ تمہارے جو خون ہیں اور یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے اخلاص کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمیں آزما سکے۔ وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرتا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، وہ کیا اسے عبادت کی ضرورت تھی، کیا اسے جو ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی، کسی بھی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے اس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ ہے۔ جب کوئی بادشاہ کچھ فیصلہ جاری کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، لیکن اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو اعلیٰ کبریائی کے اعلیٰ درجے پر ہے، یعنی اس سے اوپر یا اس کے برابر کبریائی کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ ذات جو ہے اس نے یہ سب نظام قائم کیا ہوا، اسے جو ہے اس خون کی اور اس گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقوی جو ہے اللہ کی جانب پہنچتا ہے۔ وہ تقوی بھی ہمارے لیے اگر تقوی ہے تو ہماری آخرت کے لیے کام میں آئے گا، تقوی نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث۔ اگلی آیت ہے، اللہ فرماتا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، یعنی اللہ نے فرمایا تم فرماؤ، نبی کو فرما رہا اللہ تعالیٰ، تم فرماؤ اگر
تم پوشیدہ رکھو جو تمہارے دل سینوں میں ہیں، یا تم ظاہر رکھو، تم پوشیدہ رکھو ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں، یا ظاہر رکھو، اللہ تو اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جو سینوں میں ہمارے وہ کیا ہے؟ اخلاص، اخلاص، ریاکاری۔ تم نے کوئی عمل ریاکاری سے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، نیت جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے تھی، نیت جو ہے شہرت کی تھی یا مال بٹورنے کی نیت تھی، اللہ کی جو اللہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا کسی کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کسی اپنے بڑے کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں، یہ اخلاص جو ہے، اس آیت سے ہمیں اخلاص کا جو ہے، اس اخلاص کی اہمیت معلوم ہوتی کہ ہمارے اسلام میں اخلاص کی اہمیت کیا ہے، کہ سب معاملات جو ہیں اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ بالکل توحید کی دعوت دیتا ہے، اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ ہے بس ایک اللہ ہے جس کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، غوث اعظم کے لیے، ان چیزوں کے لیے یہ سب قربانی وغیرہ نہیں ہے، منت اللہ کے لیے ماننی ہے، یہ سب کچھ کام اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے کریں گے پھر شرک کے مرتکب ہوں گے کہ یہ کام کرنے سے وہ راضی ہو جائے، نعوذ باللہ، یہ تو شرک ہے۔ یہ بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی قربانی اللہ کے لیے، لیکن اس کا ثواب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنچے۔ یہ تو شرک کی صورت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے عبد القادر جیلانی یا پھر کوئی بھی ولی ہیں، کوئی بھی نبی ہیں، ان کو پہنچے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ثواب۔ ہمارے نزدیک صحیح مختار بات یہ ہے کہ نہیں پہنچتا ثواب، اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں ثواب پہنچ جاتا ہے، تو یہ شرک کی صورت نہیں ہے۔ شرک کی صورت یہ ہے کہ اللہ غیر اللہ کے لیے قربانی کر دیں کہ وہ خوش ہو جائے گا، کسی وفات شدہ نبی کے لیے، ولی کے لیے قربانی کرنا کہ وہ خوش ہو جائے گا، یہ کفر ہے، کفر ہے یہ، کیونکہ قربانی جو ہے اللہ کی عبادت ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے آپ اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو۔ برحال اب حدیثیں شروع کرتے ہیں اخلاص کے حوالے سے۔ حدیثیں ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ تو حدیث ہے کہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال نیت کے ساتھ ہیں، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کری ہے، تو جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت اس لیے ہو کہ وہ دنیا کو حاصل کرے گا، دنیا کو پالے گا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی اگر اللہ رسول کی طرف اس نے ہجرت کری ہے تو اللہ رسول اس کو ملیں گے، اور اگر دنیا کی طرف اس نے ہجرت کری ہے، چاہے وہ عورت ہو، یا یہ میں تفسیر میں کہہ رہا ہوں، مال کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، تفسیراً کہہ رہا ہوں، تشریحاً کہہ رہا ہوں کہ مال کی طرف بھی اگر اس نے ہجرت کری ہے تو وہ مال کے لیے، وہ اللہ کے لیے ہجرت نہیں کری، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اس کو عبادت بنانے کے لیے ہمیں نیت کرنا ضروری ہے۔ اس سے ایک مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ وضو جو ہے، وضو اور جو واجب وضو ہے اور جو غسل ہے، اس میں نیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی نیت اگر نہیں کری اور ایسے ہی چار آزاد ہو لیے، وضو کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی چار آزاد ہو لیے تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ جیسے آپ بارش میں آ رہے ہیں بارش میں آ رہے ہیں اور بارش میں آپ آ رہے تھے تو آپ کے اعضاء وضو خود دھل گئے، تو اس سے وضو نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نے نیت نہ کی ہو کہ یہ جو ہے وہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو عبادت بنانے کے لیے ہمیں جو نیت کرنی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کیا ہے؟ نماز ایک افعال ہے، ہم تکبیر کہتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، پھر سجود کرتے ہیں، ایک رکعت ہو گئی، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ کرتے ہیں اور آخر میں قعدہ کر لیتے ہیں، تو 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز۔ یہ کر لینے سے نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کہ نیت نہ کریں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو افعال ہیں، اٹھک بیٹھک کے بظاہر دیکھا جائے تو اٹھک بیٹھک کرنے سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز تب ہوگی جب آپ نیت کریں کہ میں اللہ کے لیے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ
نماز کی ادائیگی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پہ فرض کری ہے یا نفل طور پہ پڑھ رہا ہوں تو یہ عبادت ہے. اگر نیت نہیں کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی. اسی طرح روزہ ہے. روزہ کیا ہے؟ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، اور شادی شدہ حضرات جمع سے بچتے ہیں، ازدواجی تعلق سے بچتے ہیں. تو اگر کسی شخص نے کھانا بھی نہیں کھایا، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، اور جمع سے ہی بچا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے روزے کی نیت نہ کری ہو. کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت کو کسی شے کو، کسی چیز کو عبادت بنانے کے لیے اس کی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے. اسی طرح وضو ہے. وضو اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق، آگے تک آیت. تو یہاں پر اللہ وضو کا حکم دے رہا ہے. جس کا اللہ حکم دے وہ عبادت ہوتی ہے، اس کو بجا لانا یہ عبادت ہے. تو وہ ایک عبادت ہے. اگر آپ جا کے ہاتھ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور وضو کی نیت نہیں ہے تو طہارت تو ہو گئی، یعنی ہاتھ وغیرہ تو دھل گئے لیکن وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی تھی. کیونکہ نیت جو ہے، نیت کے ذریعے ہی عبادت بنتی ہے. عام فعل اور عبادت میں تفریق جو ہے نیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. نیت نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح غسل ہے، واجب غسل جس کا تعلق شریعت سے، تو یہ بھی بغیر نیت کے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کر لو. تو یہ جو چیز ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا. اللہ کے حکم دی ہوئی چیز کو، معمور بھی کو بجا لانا عبادت کہلاتا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. نیت نہیں کریں گے تو پھر یہ غسل بھی نہیں اترے گا. بس آپ نے نہا لیا سمجھ لیں اس کو، غسل طہارت ہو گئی، لیکن غسل نہیں ہوا. اب اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے اس طہارت سے، کیونکہ غسل جس کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ ادا نہیں ہوا. یہ امام شافعی، احمد بن حنبل اور جمہور کا میرے خیال میں یہی مذہب ہے کہ نیت کیے بغیر وضو نہیں ہوتا. بہرحال ایک جو ہے وہ حدیث ہو گئی ہے. یہاں پر ہجرت کا بھی تذکرہ ہے کہ ہجرت اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کے لیے، اور دنیا کے لیے کریں گے تو پھر دنیا کے لیے. کیونکہ ہجرت وہ فعل ہے کہ اس پر شریعت میں ثواب وارد ہوا ہے. کہ اللہ کے لیے ہجرت کرے تو ثواب، ہجرت کرے تو ثواب ملے گا. اب اللہ کے لیے تو ثواب ملے گا، اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا. وہی ملے گا جس کے لیے اس نے نیت کی تھی. ایک اور حدیث ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جو پچھلی والی حدیث ہے نا، یہ تو مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں. اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں حضرت عائشہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ میں غزوہ کرے گا، کعبہ میں جہاد کرے گا، جنگ کرے گا، اور جب وہ زمین میں بیدا کے مقام میں ہوں گے، بیدا ایک جگہ ہے، جب وہ اس مقام میں آئیں گے تو ان کا جو دستہ ہے، ان کا جو ایک جماعت آ رہی ہوگی جنگ کے لیے، تو ان کے جماعت کا شروع والا حصہ اور آخری والا حصہ یہ دھس جائے گا. تو حضرت عائشہ نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ان کا اول آخر جو ہے وہ دھس جائے گا، اور ان میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس مطلب جنگ کے افراد میں سے ہی نہیں ہوں گے، یعنی عام لوگ ہوں گے، وہ لوگ بھی دھس جائیں گے اس طرح. تو یا رسول اللہ، اگلے اور پچھلے جگہ سے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگلا اور پچھلا جو ان کا حصہ ہوگا، ان کی لشکر کا حصہ جو وہ دھس جائے گا، پھر وہ اپنی نیت کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے. یعنی جو جس نیت سے نکلا تھا اسی کے مطابق اٹھایا جائے گا. اچھی نیت سے نکلا تھا تو اچھی جو ہے اس پہ اٹھایا جائے گا، بری نیت سے نکلا تھا تو پھر اس کے ساتھ وہ اس کے نیت کے مطابق اس کے ساتھ حشر ہوگا اس کا. تو یبعثون علی نیتہم، پھر وہ اپنی نیتوں کے پر جو ہے اپنے نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پر بھی نیت کا تذکرہ اور اخلاص کا ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو ہمارا بھلا ہے، بری نیت کے ساتھ کریں گے، غلط نیت کے ساتھ کریں گے تو ہمارا بھلا نہیں ہوگا. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث. حضرت عائشہ سے روایت ہے، تیسری حدیث بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ سے روایت انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں.
ولاکن جہاد و نیت، لیکن جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کرو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں نیت کا ہی تذکرہ ہے کہ ہجرت، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ جہاد اور نیت باقی ہے، ابھی بھی نیت اچھی ہو تو ثواب ملے گا۔ نیت کریں اور اچھے کام پر نیت کریں گے تو اچھا سلوک ہے اور اچھا اجر ہے، ورنہ پھر نہیں ہے۔ پھر آگے جہاد کا تذکرہ، اور جہاد جو ہے اس کا آپ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور لا ہجرت بعد الفتح جو ہے رسول اللہ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اب یہ دارالاسلام بن گیا۔ اب فتح مکہ جو ہے وہاں سے ہجرت کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب یہ جو ہے دارالاسلام رہے گا، ابھی دارالکفر نہیں بنے گا۔ جس طرح پہلے جو ہے وہ دارالحرب تھا، تو مطلب وہاں پر جنگ کوئی وقت کے لیے حلال کی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہاں کفار تھے، وہاں سے ہجرت کرنی پڑی تھی رسول اللہ کو، ہمارے صحابہ کو مدینے کی طرف۔ لیکن اب تمہیں ہجرت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اب جو ہے وہ مکہ جو ہے دارالاسلام بن چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تھے، یعنی جنگ میں تھے، جہاد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک مدینے میں بعض ایسے لوگ ہیں، تم سفر نہیں کرتے، نہ ہی تم کسی وادی کو کراس کرتے ہو، مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جنگ کر رہے ہو لیکن وہ لوگ مدینے میں، لیکن وہ بھی تمہارے ساتھ حکمن ہیں، تو لیکن مرض نے انہیں روک لیا، کسی مرض کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر رہ گئے ہیں مدینے میں، لیکن وہ پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک روایت میں ہے مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، یعنی جو تمہیں اجر مل رہا ہے وہ ان کو بھی مل رہا ہے، بس وہ مرض ان کو لائق ہو گیا، وہ اس وجہ سے آ نہیں سکے، ورنہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم جہاد کریں گے، لیکن وہ جہاد کر نہیں سکے بیچارے، تو وہ مرض کی وجہ سے رک گئے ہیں، لیکن وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہ نیت کی برکت ہے، دیکھیں اخلاص اللہ کے لیے، اگر ان کی نیت نہ ہوتی تو اللہ انہیں ثواب نہ دیتا۔ ان کی نیت تھی، اخلاص تھا ان کا اللہ کے ساتھ، تو اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اجر میں شریک کر دیا جو مطلب جہاد کر رہے ہیں، جو شہید ہونے جا رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنا دنیاوی اسباب خرچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے شریک کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص، یہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کرنے کی، تکلیف تھی انہیں، اور اس تکلیف کی وجہ سے میرے پاس عیادت کرنے کے لیے جو مجھ پر شدید ہو گئی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرے پاس مال بھی ہے، اور میری جو ہے نا وارث صرف ایک میری بیٹی ہے جو میری وارثہ ہے، باقی مال بہت ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ 2/3 کہتے ہیں 2/3، 1/3 اور 2/3، 2/3، تو کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو رسول اللہ نے منع فرمایا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں یا رسول اللہ، آدھا، نصف؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا رسول اللہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ 1/3 مال یعنی 1/3، 1/3 کا مطلب یہ ہے، 1/3 کا مطلب ہے جیسے کہ 100 ہے، 100 کا 1/3 بنے گا 33.33، یہ بنتا ہے 1/3 نا، اسے کہتے ہیں 1/3۔ تو اپنا 1/3 مال جو ہے 1/3 مال میں صدقہ کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کر دو، 1/3 کثیر ہے، یا پھر فرمایا 1/3 بڑا ہے۔ آگے فرمایا کہ تم اپنے ورثاء کو اغنی کر کے چھوڑو، فراغ دست کر کے چھوڑو، فراغ دست کر کے چلے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ تم انہیں تنگ دست کر کے چھوڑو، پھر وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یتکففون الناس، الفاظ ہیں یتکففون الناس،
وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم انہیں غنی کر کے چھوڑو اور فراغ دست کر کے چھوڑو۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلْ فِي امراتک، یعنی بے شک تم ہرگز کسی چیز کو خرچ نہیں کرتے جس سے تم اللہ کے رضا کا ارادہ کرو۔ دیکھیں اخلاص کی بات آ گئی، تم اللہ کے لیے خالص ہوتے ہوئے، اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے کوئی مال خرچ نہیں کرتے مگر یہ کہ تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اللہ کی رضا کی نیت سے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر، اس پر بھی تمہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایسا کروں گا، مطلب صدقہ نہیں کروں گا، تو میرے جو ساتھی ہیں نا وہ صدقہ کرتے ہیں تو میں ان سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ الفاظ یہ فَقُلْتُ یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، یعنی میں اپنے اصحاب کے بعد جو ہے پیچھے رہ جاؤں گا، ثواب میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَن تُخَلَّفْ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازددت به درجة ورفعة، یعنی کہ تم ہرگز پیچھے نہیں رہوگے اور پھر تم عمل بھی کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، مگر یہ کہ تمہارا ایک درجہ، تمہاری رفعت بلند کر دی جائے گی۔ تم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو گے تو تمہارا درجہ بلند کیا جائے گا، رفعت جو ہے تمہاری بلند کی جائے گی، اور تم ان سے پیچھے نہیں ہوگے ثواب میں یا درجے میں۔ پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا لَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، یعنی فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ اس کی صورت آگے بیان کری اس طرح کہ تمہاری وجہ سے بعض لوگوں کو فائدہ تو پہنچے لیکن بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچ جائے، اس طرح کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سارا کا سارا مال صدقہ کر دیتے تو ان کے جو گھر والے ہیں، عیال جو ہیں، یہ تکلیف میں آ جاتے تو ان کو ضرر پہنچتا اور جن کو انہوں نے صدقہ کیا ان کو نفع پہنچتا۔ تو اس طرح کی اگر کوئی صورت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم جو ہے پیچھے رہ جاؤ گے اپنے اصحاب سے اگر تم یہ صورت اپنا لو، یعنی تم صدقہ ہی کر دو مال، تو تم پیچھے رہ سکتے ہو، شاید تم پیچھے رہ جاؤ، لیکن جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو اور اپنے اہل کے لیے مال چھوڑ دو، تو یہ جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم پیچھے نہیں رہوگے، ہرگز پیچھے نہیں رہوگے، تم اس سے اللہ کی رضا کی نیت بھی کرتے ہو۔ تو یہاں پر شرط لگا دی اخلاص کی، اللہ کی رضا کی نیت کی۔ دیکھیے اخلاص کی ہماری شریعت میں کتنی اہمیت ہے، غیر اللہ کی طرف جائیں گے نا تو پھر اخلاص سے ہٹ جاتا ہے انسان، اللہ کی رضا کی نیت کرے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام جو ہے صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی خصوصیات ہیں، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی خاص صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے میں نہیں مان سکتے، اللہ کی عبادت ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے، تو یہ چیز ہے، یہ ہمارا جو ہے اسلام میں۔ اب آپ عیسائی مذہب میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے 1 سے 3 ہے، 3 سے 1 ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ، ثالث الثلاثہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی 1 سے 3 نکلا ہے اور اس طرح، یہ الگ چیز ہے، یہ اسلام اس بات کا جو ہے وہ نہیں دیتا ہے درس۔ اسلام کا حسن ہے کہ اللہ کی وحدانیت بیان جو کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، اور اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، اس کو کسی نے جنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کف نہیں ہے، کوئی اس کا برابر کا نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے اسلام۔ تو آگے جو ہے رسول اللہ فرمائے اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، یعنی رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کو ان کی ہجرت جو ہے، ان کی ہجرت کو جاری رکھ، یعنی ہجرت کر لیں اور انہیں ان کے ایڑیوں پر نہ لوٹا، یعنی ان کو پیچھے نہ کر دے، ہجرت کرتے رہیں اور ان کی جو ہمت بندی رہے، یہاں تک حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ راوی کے الفاظ ہیں
ولاکن البائس سعد بن خولہ رسالہ رسول اللہ ان مات بمکہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. براوی یہ کہہ رہا ہے لیکن جو تنگ دست تھے وہ سعد بن خولہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے غمزدہ ہوتے تھے کیونکہ وہ مکہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. بہرحال تو یہاں تک ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن اور ہماری جو احادیث ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ بھی ہم اخلاص کا ہی بیان شروع کریں گے کیونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا، حدیثیں اب بھی باقی ہیں. لیکن یہ ہمارا پہلا درس ہو گیا ہے، درس تصوف. اس میں ہمیں یہ سیکھا ہے کہ اسلام ہمیں، قرآن و حدیث ہمیں اخلاص کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے جب بھی کوئی ہم کام کریں، عبادت کریں، تو اس میں ایک اللہ کی نیت ہونی چاہیے. دو کی نیت یا فقط دوسرے کی نیت، غیر اللہ کی نیت نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسی نیت جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. نماز شروع کری اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے تو شروع کی تھی، لیکن کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے تو اس میں تحسین، اس میں حسن اس نے اس دوسرے کے دیکھنے کی وجہ سے پیدا کر دیا. یہ تب ہوتا ہے جب نماز پڑھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص آ جائے، استاد آ جائے یا کوئی بڑا آ جائے، تو پھر تھوڑی تبدیلی ہمارے نماز میں، عبادت میں آ جاتی ہے. تو یہ بھی ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے. کیونکہ جو حسن آیا ہے یہ اللہ کی وجہ سے نہیں آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آیا بلکہ غیر اللہ کے لیے آیا. تو عبادت دونوں کے لیے ہو رہی ہے. اصل عبادت تو اللہ کے لیے ہو رہی ہے، لیکن جو حسن پیدا ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا تو مذموم ہے. ہر چیز ہمیں اللہ کے لیے جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کی نیت جو ہے وہ نیت سے کرنی چاہیے. جہاد ہے اللہ کی رضا کی نیت سے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، قرآن سکھا رہے ہیں، حدیث سکھا رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. غیر اللہ کے لیے کریں گے تو بعض صورتوں میں شرک میں پڑ جائیں گے اور بعض صورتوں میں حرام میں پڑ جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے لیے مہلکات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے.